برادران اہل سنت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی گفتگو وسیلے کے تعلق سے انشاءاللہ ہوگی۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور وسیلہ کس کا دیا جا سکتا ہے اور وسیلہ کسے دیا جاتا ہے؟ علامہ امام جوہری لسان العرب میں فرماتے ہیں، الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، وسیلہ ہر وہ چیز بنتی ہے جس کے ذریعے تقرب حاصل کیا جائے غیر کا، غیر کے قرب کو حاصل کرنا کسی چیز کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مراد اس آیت کریمہ میں وسیلے سے یہ ہے کہ جو چیز رب کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، جس چیز سے رب کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ہر اس چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔
اسی آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر تقوی سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نیک اعمال لیے جائیں تو پھر وسیلے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کے نیک بندوں کے ذریعے قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ہر وہ چیز بن سکتی ہے کہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، لیکن مخالفین وہابی دیا بنا کے یہاں وسیلہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے وسیلہ یہ اختلافی مسئلہ وہابیہ دیا بنا نے بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ فلاں بندے کے وسیلے سے میری فلاں مراد پوری فرما، تو وہابیوں کا فتویٰ یہ آتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی وضاحت کرنے کے لیے بہت سا علم درکار ہوتا ہے۔ ہر کوئی ہر آیت سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں واضح انداز میں فرما دیا کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں۔ قرآن کیا اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، یا وسیلہ کس کا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور رسول کے دربار میں حاضر ہو کر رسول سے سفارش کروا لیں تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا ایک بہت بہترین ذریعہ اور ایک اعلیٰ جگہ اپنے بندوں کو بتا دی کہ تم اپنی جانوں پہ اگر ظلم کر لو، تم سے گناہ سرزد ہو جائیں، تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہونا اور وہاں مجھ سے معافی مانگنا، میرا محبوب سفارش کر دے گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ آیت کریمہ کھلے انداز میں یہ بیان کر رہی ہے کہ وسیلہ جائز ہے، شرک یا حرام نہیں۔ اگر وسیلہ شرک ہوتا، اگر وسیلہ حرام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر لو تو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینا اور وہاں مجھ سے معافی مانگنا، میرا محبوب سفارش کر دے گا، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے خاص بندوں کے ذریعے مجھ سے ملیں، اور یہ دنیاوی اصول اور قانون ہے
کہ اگر کسی بڑی شخصیت کے بارگاہ تک جانا ہو تو آپ اگر ڈائریکٹ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے، لیکن اگر اسی دربار کے کسی خاص آدمی کے ذریعے جائیں گے تو دربار میں حاضری کی اجازت ضرور مل جائے گی۔ بادشاہ وقت کے دربار میں آپ ایسے ہی پہنچ جائیں تو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر بادشاہ کے وزراء سے تعلق بنایا جائے، بادشاہ کے قریبی لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور وہ بادشاہ سے کہہ دیں کہ فلاں بندہ تم سے ملنا چاہتا ہے، تو بادشاہ اجازت دے دیتا ہے کہ وزیر کی سفارش ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کہ اپنی جانوں پر جب تم ظلم کر لو، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، محبوب تمہاری سفارش کر دیں، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لے یا قیامت تک کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بس حضور کی بارگاہ میں حاضری لگا دے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، محبوب سفارش فرما دیں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے میرے خاص بندوں کے ذریعے ملیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، حکومت الگ الگ محکمے قائم کرتی ہے۔ محکمہ پولیس الگ ہوگا، محکمہ کچہری الگ ہوگا، دیگر محکمات الگ الگ لوگوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ اب کوئی کیس ہو تو آپ وکیل سے ملیں، جج سے بات کریں، لڑائی دنگا ہو تو پولیس کے محکمے میں جائیں۔ ڈائریکٹ کوئی پی ایم کے پاس نہیں جاتا کہ میری فلاں سے لڑائی ہوئی ہے پی ایم کے پاس جاؤں، نہیں، بلکہ پی ایم نے، بادشاہ نے محکمے قائم کر دیے ہیں کہ میرے پاس نہیں آنا ہے، میں نے یہ محکمے قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانا ہے، یہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ میرا ہی فیصلہ ہوگا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہم اللہ والوں کے دربار میں اس لیے جاتے ہیں اور ان کا وسیلہ اس لیے پکڑتے ہیں کہ یہ کسی دنیا دار کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ رب غفار کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ محکمے قائم کر دیے ہیں کہ میرے بندوں مجھ تک ڈائریکٹ نہ پہنچ سکو تو میرے بندوں کی بارگاہ میں چلے جانا، یہ مجھ سے سفارش کریں گے، تمہاری بلائیں وبائیں دور کر دی جائیں گی۔ یہ ہے وسیلہ، اور وسیلہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے قرب الہی حاصل ہو۔ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج و زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات بھی وسیلہ ہے، اللہ کے نبی بھی وسیلہ ہیں اور اللہ کے ولی بھی وسیلہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور یہ زمینی نظام ہے۔ آپ اگر آسمانی نظام پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ڈائریکٹ برسا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، پانی ڈائریکٹ برسا سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری حضرت میکائیل کو دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ روح قبض کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن روح نکالنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل کو دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ کلام نہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں ڈال دیتا ہے، جبرائیل میرا کلام لے
میرے محبوب کے پاس چلا جا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سے کام خود کر سکتا ہے، بلکہ تمام ہی کام خود کر سکتا ہے۔ پوری کائنات کو چلانے والا وہی ہے، لیکن اس کا منشا یہ ہے اور اس کے بادشاہت کا روب و دبدبہ یہ ہے کہ بادشاہ خود کام نہ کرے بلکہ اپنی رعایا سے کام کروائے۔ اس لیے اللہ نے آسمان پہ بھی نظام بنایا ہے، زمین پہ بھی نظام بنایا ہے۔ آسمان کا نظام فرشتوں کو دے دیا ہے اور زمین کا نظام اپنے ولیوں کو دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ روب اور دبدبہ اور یہ بادشاہت کا منشا ہے کہ بندے ڈائریکٹ مجھ سے نہ ملیں بلکہ میرے بندوں کے پاس جائیں۔ اور ہم میں وہ سلیقہ، وہ ادب کہاں کہ رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ عرضی لگا دیں، بلکہ ہماری تو اللہ والوں کی بارگاہ میں سن لی جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کی بارگاہ میں سن لی جائے تو ان کی اللہ پھر رد نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قبر انور سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا ہم نے مانا، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اللہ نے آپ کی بارگاہ کے تعلق سے یہ بھی فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رب سے مغفرت چاہیں، آپ سفارش کر دیں، تو رب خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کو بخش دوں گا۔ وہ دیہاتی، وہ اعرابی شخص جب مزار رسول سے لپٹ کر یہ گفتگو کر رہا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود کانوں سے سنا تھا، قبر انور سے آواز آ رہی تھی، اے صحابی ٹینشن نہ لے، فکر مت کر، تو نے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ نے وہ معاف فرما دیا ہے۔ یہ بارگاہ رسول کا وسیلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے مزار پاک پر پہنچے، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہوتی جا رہی ہے، پانی نہ برسنے کی وجہ سے جانور مرتے جا رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ پانی برسا دے۔ یہ دعا کر کے اپنے گھر آئے، رات کا وقت ہوا، لیٹ گئے، نیند کا غلبہ ہوا، خواب دیکھا اور خواب میں قسمت جاگ اٹھی۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بلال جاؤ عمر سے کہہ دو کہ پانی برسنے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، اور عمر سے کہہ دو کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں، میں جب حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم مسکرا اٹھے۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم مسکرائے، ابھی ہم نے دیکھا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش موسلادھار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام کے موقف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے، اور بغیر وسیلے کے تو آدمی دنیا میں بھی نہیں آتا اور نہ ہی بغیر وسیلے کے دنیا سے جاتا ہے۔ انسان کو ہر وقت وسیلے کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ دنیا میں اپنے آپ آیا اور نہ ہی دنیا سے وہ اپنے آپ جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، پرورش ماں باپ سے کروائی، بڑا ہوا تعلیم کے لیے وسیلہ استاد کو بنایا، پوری زندگی وسائل سے گھری ہوئی ہے۔ جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اسے اتنے ہی وسائل کی ضرورت پڑتی جاتی ہے،
اور جب یہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو روح تو قبض ہو جاتی ہے، لیکن پھر اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ بغیر 4 آدمیوں کے قبر تک بھی نہیں جا پاتا ہے۔ ہر وقت وسیلے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں وصل خدا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ لیکن وہابی دیا بنا کے دماغ پہ یہ بھوت سوار ہے کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ڈائریکٹ مانگیں گے، ہم تو ڈائریکٹ مانگیں گے۔ اللہ کیا ڈائریکٹ دے نہیں سکتا؟ ہم کہتے ہیں رب ہمارا ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے، لیکن اگر تم یہ سوال کا جواب دے دو تو جانے کے 30 مار کا ہو۔ جب اللہ دینے پر ڈائریکٹ قادر ہے تو پھر جبریل کو بیچ میں ڈال کے وحی کیوں بھجواتا ہے؟ اسرائیل کو بھیج کے روح کیوں قبض کرواتا ہے؟ میکائیل سے پانی کیوں برسواتا ہے؟ اسرافیل سے قیامت میں سور کیوں پھگوائے گا؟ یہ تمام دلائل یہ بتاتے ہیں کہ وسیلہ شرک نہیں ہے، لیکن وسیلے کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نیک بندے کا دینا یا اپنی عبادات کا وسیلہ دینا کہ اے رب تبارک و تعالی میں نے فلاں نیک کام کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو میرے فلاں کام کرنے کی وجہ سے میری بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ والوں کا وسیلہ اس طرح دے، یا اللہ تیرے فلاں بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تجھے اپنے فلاں بندے کا واسطہ وسیلہ کہ ان کے توسل سے میرا فلاں کام بنا دے۔ اللہ والوں سے ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ کوئی بھی سنی اگر کسی اللہ والے سے ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، یہ وسیلہ ہے، بس ان کی بارگاہ میں پاور وہ ہے کہ اللہ نے انہیں چن رکھا ہے، یہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے جنگوں میں فتح مانگتے تھے۔ کون یہودی؟ یہی جو آج اسرائیل بنائے بیٹھے ہیں اور فلسطین سے لڑ رہے ہیں۔ یہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی ہماری ہی نسل میں پیدا ہوں گے، تو یہ وسیلہ دیتے تھے۔ لیکن جب آخری نبی قریش میں پیدا ہوئے تب انہیں چڑ ہو گئی، ایسی چڑ ہوئی کہ وسیلہ دینا بھی بند کر دیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خیبر میں ایک عورت کے ذریعے زہر بھی دلوایا۔ میں اپنی گفتگو کو ادھر نہ لے جا کر صرف ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو وسیلہ شرک ہوتا تو رب تبارک و تعالی یہودیوں کے وسیلے کو قرآن میں بیان نہ فرماتا، بلکہ رب نے قرآن میں بیان فرما کے یہ بتا دیا ہے کہ محبوب تو وہ اعلیٰ شان والا ہے کہ دنیا ہی نہیں ان کے وسیلے کی ضرورت تو آخرت میں بھی پڑنے والی ہے۔ اور کیسے پڑے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، جنت میں رہے ہیں، اللہ نے آپ کو زمین پہ بھیجا ہے، ابو البشر ہیں، تمام آدمیوں کے باپ ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، آج میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ۔ وسیلہ دیکھیں، میدان محشر ہے، رب تبارک و تعالی جلوہ فرما ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کہتے مولا تو بخش دے، لیکن وہاں پر نظام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے،
وہ کہیں گے آؤ میں تمہیں ایک ذات کا پتہ بتاتا ہوں، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم کہیں جانے کی سوچنا بھی مت، اب تمہیں اگر اپنی بخشش کروانی ہے تو جاؤ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب تمام خلقت حضور کی بارگاہ میں آئے گی تو نبی پاک فرمائیں گے انا لہا، چلے آؤ میں تمہارے لیے ہی آیا ہوا ہوں۔ اور وہ اپنے دامن میں ایسا چھپا لیں گے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔